پیغمبر نے فرمایا 1000 شہید کے برابر اجر، عذاب قبر سے بچاؤ، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حشر۔ غضب کی روایت ہے یہ عورتوں کے لیے۔ 1000 شہید کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا۔ اللہ الرحمن الرحیم میں پیغمبر نے فرمایا ثلاث من النساء، یہ بہت توجہ سے سنیں، غضب کی روایت ہے یہ عورتوں کے لیے۔ دوسری والی جب اس کے ساتھ ملاؤں گا تو اور لطف آئے گا۔ فرماتے ہیں کہ ثلاث من النساء یرفع اللہ عنہن عذاب القبر، 3 عورتیں وہ ہیں جن سے اللہ قبر کا عذاب اٹھا لے گا، فشار قبر وغیرہ بولیے نہیں ہوگا۔ وَيَكُونْ مَحْشَرُهُنَّ مَعَ فاطمہ بنت محمد، 2، اور ان کا حشر کس کے ساتھ ہوگا؟ جناب فاطمہ کے ساتھ۔ 2 ہو گیا۔ 3، 1000 شہید کے برابر ان کو اجر دیا جائے گا۔ کن کو؟ 3 عورتیں ہیں۔ کن کو؟ 3 عورتیں ہیں۔ اللہ وہ 3 عورتیں کون کون ہیں یہ سنیے آپ۔ فرماتے امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے۔ رکنا پڑے گا اس لیے پتہ نہیں بعض بچے نہ سمجھ پائیں جن کی نئی شادیاں ہوئی ہیں، شاید آپ سمجھے سر اس کا کیا مطلب ہوا۔ امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، وہ عورت جو شوہر کی غیرت پر صبر کرے، اللہ اس سے قبر کا عذاب اٹھا لے گا، جناب فاطمہ کے ساتھ حشر ہوگا، اور 1000 شہید کے برابر ثواب۔ مطلب کیا ہوا اس کا کہ شوہر کی غیرت پہ صبر کرے۔ صلوات پڑھیے شاید سمجھا لے جاؤ۔ شادی ہوئی آپ کی، جہاں شادی ہوئی اتفاق سے اسی کے پھوپھی کا بیٹا، سگی پھوپھی کا، خالہ کا بیٹا اس سے 2-3 سال بڑا، ہینڈسم بھی، پڑھا لکھا بھی، آپ سے بڑھیا جاب بھی، شوہر صاحب کامپلیکس کا شکار ہیں، اور بلا وجہ ان کو شک ہونے لگتا ہے۔ بھائی اس طرح وضاحت نہیں کروں، ایسا ہوتا ہے سماج میں کہ نہیں ہوتا؟ جبکہ یہ بیچارے بچپنے سے سگے بھائی بہن کی طرح کوئی نہیں ہے، لیکن یہ شوہر خان صاحب جو ہے ان کو بلا وجہ کا شک ہے، لیکن چونکہ ایج گروپ وہی ہے تو اس کی شادی ہی کے 1 سال آگے پیچھے اس خلیرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی، اس کو اللہ نے بیٹا دے دیا، بیٹے کا ختنہ ہوا۔ اب جب ختنے کی بات آئی تو اس نے سب کو کارڈ بھیجا، بڑے اہتمام سے کیا، تو یہ اپنے خلیری بہن ہے بھائی اس کی بھی کارڈ بھیج دیا۔ شوہر سے کہہ رہی ہے وہ بھائی جان کے لڑکے کا ختنہ ہے، کارڈ آیا، گھر بھر کو بلایا، وہاں نہیں جانا ہے۔ سمجھ میں آیا کیوں کہہ رہا وہاں نہیں جانا ہے؟ اب اس سے زیادہ بھائی ممبر سے وضاحت نہیں ہو سکتی نا، وہاں نہیں جانا ہے۔ اس کے دل میں کچھ نہیں ہے، نہ اس کے بھائی جان کے دل میں کچھ ہے، لیکن یہ بلا وجہ کی غیرت کا شکار ہے۔ اب سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ زبردستی روک رہے نہیں روک رہے ہیں، غلط روک رہے ہیں کہ نہیں روک رہے ہیں؟ دین کہتا ہے مت جاؤ، شوہر کہہ رہا ہے نا، اس کی غیرت بھی بے جا ہے، اس کا شک بھی بے جا ہے، مگر اپنا گھر بچاؤ۔ بھائی جان کی محبت زیادہ وہ نہ ہو، اپنا گھر مقدم ہے، مت جاؤ۔ صاحب اتنی محبت سے بلایا نہ جائیں، کا معلوم ہے شوہر کی اس ایک بے تکی غیرت پر اگر صبر کر لوگی عذاب قبر سے بچو گی، فاطمہ کے ساتھ جو ہے تمہارا حشر ہو۔ صلوات بر محمد۔ اب سمجھا لے گیا شاید میرا بات؟ تو 3 طرح کی عورتیں ہیں۔ پہلی امرأۃ صبرت علی غیرت زوجہا، وہ عورت جو اپنے شوہر کی غیرت پر صبر کرے۔ وامرأۃ صبرت علی سوء خلق زوجہا، 2 وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پہ صبر کرے۔ پتہ نہیں آپ کے یہاں تو بولتے نہیں، ہم لوگوں کے دیہاتی زبان، جو لوگ دیہاتی ہیں ان کو اندازہ ہوگا،
جو دیہاتی نہیں ان کو اندازے. دیہاتی زبان جو ہے ہم لوگوں کے گاؤں کی زبان, اتنا اس میں گہرائی ہے نا, اتنا وزن ہے اس میں کہ اب میں بعض دیہاتی مسئلے جب دیکھتا ہوں تو معلوم ہے تو فلاں حدیث کا ترجمہ ہے, یہ تو فلاں حدیث کا مطلب ہے. جی ہاں, ہمارے دیہاتوں کی زبانوں میں ہے. تو دیہات صلوات در محمد و آل محمد. صبرت علی سوء خلق زوجہا, دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی بد اخلاقیوں پر صبر کرے. کچھ شوہر ہوتے ہیں بلا وجہ, یہ ساگ ہے, ہلدی تک تو ڈالا نہیں تم نے اس میں. یہ ہم لوگوں کے دیہاتوں کی مثال ہے کہ جب جو ہے بیوی چھوڑنا ہوتی ہے تو بہانہ بناتے ہیں ساگ میں ہلدی کیوں نہیں ڈالی, ساگ میں ہلدی پڑتی ہے کہیں. اب آ گئے, بتائیے صاحب اتنی کڑی چائے کہیں بنتی ہے, دوسرے دن ہلکی کر, بتاؤ پتی کا نام ہی نہیں ہے. کچھ شوہر اس ٹائپ کے ہیں دنیا میں کہ نہیں, انصاف سے بتائیے آپ. دین نے کہا بکنے دو, تم چپ رہو, تم برداشت کرو. ارے صاحب کب تک برداشت کریں, کم معمولی چیز نہیں ملے گی, عذاب قبر سے بچو گی, فاطمہ کے ساتھ محشور کیا جائے گا. سمجھ گئے؟ دو. تیسرا پھر واپس آتے ہیں. تیسری عورت کون ہے کہ جس کا حشر جناب فاطمہ کے ساتھ عذاب قبر سے بچائی جائے گی؟ وَامْرَأَةٌ وَهَبَتْ صِدَاقَهَا لِزَوْجِهَا, اور وہ عورت جو اپنے شوہر کو مہر معاف کر دے. صلوات بر محمد. آج اگر نہیں تو اس کو جا کر کے آپ سیٹ کر لیجئے یا دے دیجئے, اس لیے کہ نہ دینے والوں کے حشر کا بھی آ رہی ہے بات, یا معاف کرا لیجئے تاکہ ان کا بھی جگاڑ ہو جائے, آپ کے بھی سزا سے بچ جائے. وَامْرَأَةٌ وَهَبَتْ صَدَاقَهَا لِزَوْجِهَا, اور تیسرے وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر بولیے معاف کر دے. وہ عورت جو شوہر کا مہر معاف کر دے, یا شوہر کی غیرت پر صبر کرے, یا شوہر کی بد اخلاقی کو برداشت کر لے. پیغمبر نے فرمایا 1000 شہید کے برابر اجر, عذاب قبر سے بچاؤ. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ حشر. اب صاحب ایک عورت ہے, اس نے کہا نہیں صاحب مجھ کو تو اپنا مہر چاہیے. اب نہیں سمجھ پائی کہ معاف کر دو گی تو بہت بڑا ثواب ہے. اس نے کہا نہیں صاحب ہم کو تو مہر چاہیے. یہ بتائیے امام حسین کے روضے پر جانا وہ بڑا شرف ہے, یا ساتھ حضرت زہرا کے ساتھ رہنا وہ بڑا شرف ہے؟ بولیے. امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشر میں رہنا وہ بڑی چیز ہے, یا جا کے زری چومنا وہ بڑی چیز ہے؟ امام حسین کے ساتھ رہنا ہے نا, تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ عورت جو اپنے شوہر کا مہر معاف کر رہی ہے, اس کے لیے کیا ہے؟ یکون محشرون مع فاطمہ, جناب فاطمہ کے ساتھ رہے گی. مگر اس کی سمجھ میں نہیں آیا, اس نے کہا نہیں صاحب ہمارا 1.5 لاکھ مہر ہے, 1,51,000 ہم کو تو چاہیے, ہم تو جائیں گے مولا کی زیارت کو. صلوات در محمد. ٹھیک ہے, اگرچہ مولا کی زیارت سے بڑی چیز ملنے والی ہے, عذاب قبر سے بچو گی, 1000 شہید کے برابر ملے گا, لیکن بھائی ٹھیک ہے, شوق ہے, جذبہ ہے, اللہ اس کا بھی اجر دے گا, ہمیں مہر چاہیے. شادی کے وقت تو بدوا لیا آپ نے 1.5 لاکھ. ایک روایت یہ بھی سن لیا, سب سے بڑھیا عورت وہ ہے جس کا مہر کم ہو. 2 اپنی بیٹیوں کی شادی کی میں نے, 2 اپنے بھائی, 4 بچیوں کی شادی کی ہے, چاروں کا مہر 14,000 روپے ہے. اس لیے وہ بھی کہ معصومین کی عدد کا تبرک ہو جائے, ورنہ تو 5 بھی ہو جاتا کوئی حرج. اس لیے دیکھیے کاہے کے لیے 1.5 لاکھ لگواتے ہیں. بیٹا دباؤ میں آئیں گے, وہ اتنا ستاتا ہے کہ آپ خود ہی کہتے بھیا ہم مہر معاف کرتے ہیں, ہماری جان چھوڑ دو. تو جو نہیں رکھے گا وہ 2.5 لاکھ کے بعد بھی نہیں رکھے گا, جس کو رکھنا ہے 5,000 میں بھی محبت سے رکھ سکتا ہے. صلوات. بہت غور کر رہے نہیں کر رہے